سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی محمد مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار خوبیوں، بے شمار صفات اور بے شمار عظمت و برکات کا منبع و مرکز بنایا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اختیارات و کمالات عطا فرمائے ہیں کہ جو کسی اور کو نہیں دیے گئے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا و دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو تقسیم کرنے والے ہیں، عقبہ میں اللہ کی عطا سے مدد فرمانے والے ہیں، اور لوگوں کو جنت تقسیم فرمانے والے ہیں۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے مالک جنت ہیں، اور جسے چاہتے ہیں جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ جنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملکیت میں دے دی گئی۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام علیہم رضوان کو دنیا میں نام لے لے کر جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور فرمایا کہ ابو بکر صدیق جنتی، فاروق اعظم جنتی، عثمان غنی جنتی، مولا علی جنتی، طلحہ جنتی، اسی طرح عبیدہ بن جراح جنتی، اسی طرح اور بہت سارے صحابہ ہیں جن کے نام لے لے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی۔ اس لیے امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بہت بڑے عاشق رسول، بہت بڑے عبادت گزار، بہت بڑے عالم تھے، وہیں ایک بہت بڑے نباز قوم تھے، اور قوم کے حالات و واقعات کے مطابق تربیت فرمانا سیدنا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کا ایک پیارا حصہ ہے۔ آپ نے اپنی ہدایت بخشش یعنی اپنے دیوان نعتی اشعار کے ذریعے لوگوں میں عقائد و نظریات کی پختگی کو اور عقائد اہل سنہ حقہ کی ترویج و اشاعت کا جو سلسلہ کیا ہے، وہ اتنا خوبصورت ہے کہ نعت پڑھتے پڑھتے بندہ عقیدے کے بارے میں سمجھ جاتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے نعتیہ دیوان کے ایک کلام کے ایک شعر میں یوں فرماتے ہیں، اور اس کا مصرع یہ ہے: ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ یعنی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت عطا فرما دی، اور ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، آپ کا کلمہ پڑھا، تو ہم رسول اللہ کے ہو گئے، تو جنت بھی ہماری ہو گئی۔ ہمارا موضوع آج ہے ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ آج کے موضوع میں انشاءاللہ آج پروگرام میں ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جنت عطا کرنے واقعات اور جنت کے بارے میں کچھ انشاءاللہ کہ جنت کے وارث کون ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کن کن صحابہ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی، تاکہ ہم بھی ان جنتیوں کا تذکرہ سن کے، جنت کا تذکرہ سن کے، مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر سن کے ان کی محبت کو اپنے دل کے اندر بڑھائیں، اور جنت کی طرف گامزن ہونے والے کام، جنت کی طرف لے جانے والے کام کرنے کی طرف اپنا ذہن بنائیں۔ موضوع ہے ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مبلغ دعوت اسلامی محمد راشد نور اتاری مدنی، انشاءاللہ ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ راشد نور بھائی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کے، اس میں ڈھارس بھی ہے اور ایمان کا ایک حصہ بھی بیان کیا گیا، عقیدہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ جس جنت کو ہم نبی پاک کی ملکیت کے بارے میں عرض کر رہے ہیں کہ وہ نبی پاک کی ملکیت ہے، جسے چاہے عطا فرما دے، آپ یہ فرمائیں قرآن کی تعلیمات ہمیں کیا فرماتی ہے کہ جنت کا وارث کون ہے، کنہیں اللہ تبارک و تعالی
جنت عطا فرمائے گا، اور نبی کریم علیہ السلام اللہ کی عطا سے کنہیں جنت میں لے کر جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک جنت کوثر نعمت، واہ واہ، تاجدار عرب و عجم، شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت جل جلالہ نے جو خصوصی اختیارات سے عطا فرمائے، اور اللہ پاک کی طرف سے آپ کو جو کمالات عطا کیے، جو نعمتیں عطا کی گئیں، جو فضائل عطا کیے گئے، ان میں سے ایک آپ کی بڑی اعلیٰ فضیلت محسن بھائی وہ یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو مالک جنت بھی بنایا ہے اور قاسم جنت بھی بنایا۔ واہ واہ، کیا بات! جنت کا مالک بھی بنایا ہے اور جنت کو تقسیم کرنے کا اختیار بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے، جتنی چاہیں جنت کی زمین دیں۔ واہ واہ، اور جب اللہ پاک نے جنت کا آپ کو مالک بنایا ہے تو امام اہل سنت فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں تو پھر یہ دنیا کی جو زمین ہے اللہ، اس کا مالک بھی اللہ نے آپ ہی کو بنایا ہے۔ واہ، نبی اعلیٰ چیز کا مالک بنایا تو ادنا چیز تو میں آئی گئی نا۔ جی بالکل، ماشاءاللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو مالک جنت بنایا، اس پر بہت ساری احادیث کریمہ ہیں۔ آپ نے کہا کہ قرآن پاک میں اگر ہم دیکھیں کہ جنت کے وارث کون ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ مریم آیت نمبر 63 ہے، تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا۔ فرمایا یہ وہ باغ ہے، یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے کریں گے جو پرہیزگار ہوگا، متقین، جو متقی ہوگا، تقوی والا ہوگا، ہم اس جنت کا وارث اپنے بندوں میں سے اسے کریں گے۔ صحیح۔ اس آیت مقدسہ کا ایک معنی وہ یہ بھی بیان کیا گیا، اے نورثو تلک الجنت محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، یعنی ہم اس جنت کا وارث محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کریں گے، فَيُعْطِي مَن يَشَاءُ وَيَمْنَعُ مَن يَشَاءُ، اللہ جس اللہ، کو چاہیں عطا کر دیں، واہ، جس کو چاہیں عطا نہ کریں، جس سے چاہیں روک لیں۔ کیا بات! تو اللہ پاک نے آپ کو جنت کا مالک بنایا، جس کو چاہے عطا کر دیں، جس کو چاہے عطا نہ کریں۔ یہاں کہنا پھر درست ہے نا، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور یقیناً یہ جو آپ نے جملہ بڑا خوبصورت ایک موقع پر کہا کہ جنت کا وارث یقیناً نبی پاک علیہ السلام اسے بنائیں گے، اسے آپ جنت عطا کریں گے جو آپ پر ایمان لانے والا ہوگا، واہ واہ، کیا جو بات! آپ کو اپنا آقا و مولا ماننے والا ہوگا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی ماننے والا ہوگا، تو اس کو ہی آپ عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام کو محسن بھائی اللہ پاک نے جو اختیارات دیے، ان اختیارات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے دنیا کے اندر اپنے بعض صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی۔ بے شک، ویسے تو ہر صحابی وہ جنتی ہے، بالکل، نبی پاک علیہ السلام کا جس نے کلمہ پڑھا ہے، آپ کی زیارت کی ہے، ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا ہے تو وہ جنتی ہے، یقیناً وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن کچھ صحابہ کرام کو خصوصی امتیاز حاصل ہے، خصوصی ان کے لیے یوں سمجھیے نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے بشارتیں موجود ہیں کہ یہ جنتی ہیں۔ سبحان حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ترمذی شریف کی حدیث پاک میں، اور اسی طرح حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، مختلف روایات کے اندر ہیں۔ ان دونوں صحابہ کرام کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک جگہ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، 10 صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، واہ واہ، اور پھر ان کے نام آپ نے لیے، سبحان، فرمایا ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، واہ، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، سعید بن زید جنتی ہے، زبیر بن عوام جنتی ہے، طلحہ بن عبید اللہ جنتی واہ ہے۔ واہ واہ، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کے نام لے لے کر ان کو 10 جنت کا کی بشارت دی۔ ایک ساتھ تذکرہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا۔ اچھا، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، لَكَ الْجَنَّةُ عَلَيَّ يَا طَلْحَةَ غَدًا، اللہ یعنی اللہ، اے طلحہ کل قیامت کے دن تمہارے لیے جنت کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات! حسین بھائی، کیا ذمہ بات! کون لے گا؟ ہائے ہائے، ذمہ وہی لے گا کہ جسے اختیار ہوگا کہ میں جنت دے سکتا ہوں، واہ واہ، یا جسے یقین ہوگا کہ جنت اسے ملے گی۔ ہائے ہائے، تو اللہ کی عطا سے نبی پاک علیہ السلام کو مالک جنت بھی آپ ہیں اور قاسم جنت جنت بھی۔ بھی ہے، بے شک۔ وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، وہ 10 جن کو جنت
جنت کا مژدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ امام سنت کا وہ شعر بھی نا، یہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان، کیا دین و دنیا کی نعمتیں حضور ہی بانٹتے ہیں، یہ بھی پڑھ دیں۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان۔ کیا خوبصورت انداز میں اعلیٰ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قاسم نعمت ہونے کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ آپ عشرہ مبشرہ کچھ ذکر فرما رہے تھے، مزید اسے آگے بڑھائیں کہ حضور جنت عطا فرما رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنت محسن بھائی کیسے عطا فرماتے ہیں؟ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، واہ واہ، اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے اور میں اللہ کے خزانے تقسیم فرماتا سبحان ہوں۔ اللہ۔ اس کا ایک معنی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں یہ بیان کیا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی ایک کنیت جو ہے ابو القاسم، جی جی، تو اس کی ایک یہ بات بیان کی گئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح جنت کو اللہ کی مخلوق میں تقسیم فرماتے ہیں۔ واہ واہ۔ الفاظ یہ ہیں لِأَنَّهُ يَقْسِمُ الْجَنَّةَ بَيْنَ الْخَلْقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کی مخلوق میں جنت تقسیم فرمائیں گے، اسی لیے آپ کی کنیت ابو القاسم ہے۔ اللہ اللہ، تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا ایک وصف ہے۔ کیا خوبصورت ایک شعر ہے کہ تو ہی ہے ملک خدا ملک خدا کا مالک، واہ واہ، تو ہی ہے ملک خدا ملک خدا کا مالک، راج تیرا ہے زمانہ میں حکومت تیری۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کے کہلاتے ہیں، مالک کل کے کہلاتے ہیں۔ کنجی کہتے ہیں نا چابی کو، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے۔ اب یہاں مطلق اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، اچھا یہ احادیث کو دیکھ کر ہی فرما رہے ہیں، قرآن پاک کی آیات کو، نبی پاک کی عطاؤں کو دیکھ کر فرما رہے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کے کل کہلاتے ہیں، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے ان تمام چیزوں کا اختیار دیا، گویا کہ چابیاں عطا فرما دی۔ محسن بھائی دیکھیے، دنیا کا بھی ایک دستور ہے کہ جو محبوب کا جو مالک ہے، مالک کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے، واہ واہ، مالک کا جو مقرب ہوتا ہے، جو قرب یافتہ ہوتا ہے، وہ بھی مالک ہی کہلاتا ہے۔ اسی لیے تو امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا نا، میں تو مالک ہی کہوں گا واہ واہ، کہ ہوں مالک کے حبیب، کیا بات ہے، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ واہ واہ، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب،
اتنا محسن بھائی نبی پاک علیہ السلام کو عطا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، واہ واہ، بے شک اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ سبحان اللہ، کوثر کے بہت سارے معنی بیان کیے گئے، ایک معنی اس کا خیر کثیر کیا گیا، ایک جنت بھی اس کا معنی کیا گیا، یعنی اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو جنت عطا فرمائی۔ اللہ جنت کا مالک رب نے بنایا۔ عطا فرما دی۔ جب رب نے جنت محبوب کو عطا فرمائی تو پھر اللہ کی عطا سے نبی پاک علیہ السلام غلاموں کو عطا فرماتے ہیں۔ جی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، جی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ یہ ساری چیزیں نا جی، نعت شریف سن رہے ہیں ہم، اشعار سن رہے ہیں آپ، ماشاءاللہ قرآن کی آیتیں بیان کر رہے ہیں، حدیثیں بیان کر رہے ہیں، محدثین نے جو اس کی شروحات بیان کی، تفاسیر بیان کی۔ اب یہ ساری چیزیں سننے کے بعد ایمان والوں کا دل تو اندر مچلتا ہے نا کہ حضور جب مالک جنت ہے، حضور جب قاسم جنت ہے، قاسم نعمت ہے، تو پھر ہمیں گھبراہٹ کیا، ہمیں پریشانی کیا؟ اللہ کی عطا سے انشاءاللہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں انشاءاللہ لے کر جائیں گے۔ مگر بعض اوقات شیطان بعض ذہنوں میں یہ وسوسے ڈالتا ہے، فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو اللہ پاک کی جو ہے وہ خاص ایک خصوصیت ہے، اللہ پاک کی صفت ہے کہ جنت اللہ نے بنائی ہے تو جنت اللہ ہی عطا فرمائے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ذہن میں بسا اوقات وسوسے پیدا کرتی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ یہاں پر آپ مزید کچھ اس طرح کی احادیث جن میں یہ پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جنت دینے کا اختیار دیا ہے، جس سے یہ اگر شیطانی وسوسہ ہے بھی تو وہ ختم ہو جائے۔ ویسے مسلمان تو بس آمنا و صدقنا، ہم تو ماننے والے، حضور نے جب جنت عطا فرما دی، قاسم اپنے آپ کو فرما دیا تو ہم ماننے والے ہیں، مگر پھر بھی مزید جو ہے وہ محبت رسول بڑھانے کے لیے۔ محسن بھائی دیکھیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا یہ نظریہ اور عقیدہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ پاک کی عطا سے دے سکتے ہیں، مالک جنت بھی ہیں، قاسم جنت بھی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے ایک خادم ہیں حضرت سیدنا ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے ایسے خادم تھے کہ آپ کے وضو کے لیے اور استنجا وغیرہ کے لیے پانی کا انتظام کرتے اور جو ضروریات ہوتی تو اس وقت پوری کیا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کتنی بڑی سعادت حضور علیہ دنیا میں یہ السلام کا سعادت مخصوص لوگوں کو ملی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ افراد ہیں کہ خاص جن کے لیے جنت کی بشارتیں بھی ہیں اور بڑے بڑے انعامات بھی ہیں۔ ارے بالفرض ان کے نام لے کے جنت کی بشارت نہیں بھی ہے تو یہ خدمت کم تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربت عطا فرمائی۔ اچھا، جس کو نبی پاک نے دنیا میں اپنی قربت عطا فرما دی، ہم کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ آخرت میں نبی پاک اپنے سے دور رکھیں گے؟ اللہ۔ حضرت ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسن بھائی نبی پاک علیہ السلام کے خادم خاص تھے، نبی پاک علیہ السلام کی جو ضروریات ہو سکتی تھیں یہ پوری کیا کرتے۔ تو ایک مرتبہ درہ رحمت جوش پر آیا اور فرمایا سل ربیع، اللہ اے ربیع مانگ، کیا مانگتا ہے؟ مطلقاً ارشاد فرمایا، گرامر ایک قاعدہ ہے، اصول آپ نے پڑھا ہے، المطلق یجری علی اطلاق، کہ مطلق جو ہے اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے۔ جب مطلقاً کہا گیا مانگو، کیا مانگتے کوئی حد بندی کوئی حد بندی نہیں کی کہ صرف دنیا کی چیز مانگو، آخرت کی چیز مانگو، تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو یا میری شفاعت مانگ لو، جو میرے اختیار میں ہے وہ مانگو، تو کوئی ایسا ارشاد نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اور مانگنے والے بھی آگے صحابی رسول تھے، وہ نبی پاک علیہ السلام کی عطاؤں کو بھی جانتے ہیں، اختیار کو بھی جانتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی حضور پر نوازشات کو بھی جانتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کے پڑوسی ہونے کا سوال کرتا ہوں۔ خوبصورت جملہ کتنا، اسألک، آپ سے سوال کرتا ہوں۔ اللہ، یہ نہیں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے میرے لیے دعا کر دیں، یہ بھی ہو سکتا تھا نا، کیونکہ پتہ ہے کہ اللہ پاک نے اختیار دیا ہے۔ جب اللہ نے اختیار دیا ہے تو میں کیوں نہ مانگوں؟ کیا بات ہے، انہی سے مانگیں گے اور یہی اللہ سے لے کر دیں گے۔
پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او غیر ذالک، واہ واہ، اس کے علاوہ کچھ اور بھی چاہیے؟ سبحان اللہ، منع نہیں فرمایا، منع نہیں فرمایا کہ اللہ میں اکبر، نہیں دے سکتا، جنت تو اللہ کی اللہ ہی دے گا، اللہ میرے پاس اختیار نہیں، یہ نہیں فرمایا، فرمایا او غیر ذالک، سبحان اللہ، اس کے علاوہ کچھ اور بھی چاہیے؟ ہائے انہوں نے عرض کی کہ قلت ہوا ذاک، کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ بس یہی چاہیے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، سبحان اللہ، فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابی، جنت تو ہم نے تمہیں عطا فرما دی، اب سجدوں کی کثرت کے ذریعے اپنے معاملے میں میری مدد کرو، کیا بات ہے، گویا شکرانے کے طور پر اب تم سجدے کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم نے تمہیں عطا فرما دیا۔ وہ ہے نا وہ اسألوکا کی جو آپ نے بات کی، حضرت ربیہ نے عرض کیا اسألوکا مرافقۃ فی الجنہ، آپ سے جنت کا میں سوالی ہوں، سوال کرتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے نا تم ہی سے مانگے گے تم ہی دو گے، تمہارے در ہی سے لو لگی، وہ شعر ہے نا وہ، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگے گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، تم ہی سے مانگے گے تم ہی دو گے، بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، عشق رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، جنت کی باتیں ہو رہی ہیں، جنت بانٹنے والے آقا کی عطاؤں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کی کچھ گفتگو بھی ہم شامل پروگرام کر لیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی، کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جنت دینے کا اختیار ہے؟ بالکل ہے، ہم تو یہی تو بیان کر رہے ہیں، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی، اس میں شک کیا ہے؟ اچھا جس کو شک آتا ہو نا تو پھر علماء اہل سنت کے پاس جائے، جا کر علماء اہل سنت سوال کریں، انشاءاللہ اس کو اس بارے میں شک سارا دور ہو جائے گا۔ اور یہ پروگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ چاہیں تو فیس بک لائیو پر جا کر اور یوٹیوب پر جا کر مدنی چینل پر اس پروگرام کو دوبارہ دیکھ لیں، تو آپ کا ذہن انشاءاللہ عز و جل اس بات پر پختہ ہو جائے گا کہ اللہ کے عطا سے نبی پاک جنت عطا فرمانے محسن بھائی دیکھیے، کسی بھی چیز کی ضمانت کون لیتا ہے؟ جس کے پاس اختیار ہو، جس کے پاس یا تو خود اختیار ہو یا پھر اسے جو مالک ہے مالک کی طرف سے اجازت دی گئی ہو کہ جو چاہو کرو، جو چاہو کرو، واہ وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنۃ، واہ واہ، فرمایا جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، فرمایا نمبر ایک اپنی زبان کی ضمانت دے اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے کہ غلط کاموں میں ان دونوں چیزوں کو استعمال نہیں کرے گا، فرمایا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا بات، کیا تو جنت کی ضمانت کیسے دے رہے ہیں؟ بڑا خوبصورت ایک شعر یہاں میں آپ سے شعر سنتا ہوں۔ ایک بات ہے نا، بھڑکیاں مارنا تو ہم جیسے لوگوں کا ہوتا ہے نا، ہم خام و خام شیخ چلی بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ہم یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات کریں گے جو نہیں ہے، جو ہے، بلکہ جتنا ہے جو کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام جب فرما رہے کہ میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں جنت کا ضامن ہوتا ہوں، میں تمہارے لیے جنت کا جو ہے وہ کفیل ہوتا ہوں کہ میں تمہیں جنت دلواؤں گا، تو یہ واضح بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اختیار عطا فرمایا۔ پاک علیہ الصلوۃ والسلام محسن بھائی جو کچھ بھی ارشاد فرمائیں وہ اپنی طرف سے نہیں فرماتے، قرآن کا یہ فرمان ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا محبوب جو بھی بولتا ہے یہ وہی بولتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے کتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے کہ جو وہم و گمان بھی نہیں آ سکتا۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے
کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، سبحان اللہ، کہ سبحان رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ کیا بات اس کی ہے۔ تفسیر میں ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جو بھی احکام شریعت تمہیں بیان کریں ان پر عمل کرو، ان پر عمل کرو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اور اس کے علاوہ نبی پاک علیہ السلام وما، اس میں ماں کا لفظ اس سے ماں بھی یہ موصولہ ہے، موصولہ ہے کہ جو کچھ تمہیں عطا کریں، تو نبی پاک علیہ السلام جس کو عطا فرمائے اور جو کچھ بھی عطا فرمائیں گے یقیناً اللہ اللہ کی تبارک و عطا سے تعالیٰ عطا عطا سے ہی ماشاء اللہ۔ کریں گے۔ کیا بات ہے، کچھ اور کال لے لیتے ہیں پھر آپ سے شعر بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ جی میرا آپ سے سوال ہے، صحابہ کرام میں سے کن کن کو جنت کی بشارت دی ہے؟ برائے کرم جواب دے دیجیے۔ انشاءاللہ اس کا کچھ تذکرہ ہوا، مزید بھی تذکرہ آگے کریں گے۔ ایک اور کال دیجیے اب تک آپ۔ جنت کے وارث کون لوگ ہیں؟ جنت کے وارث کون ہے، اس پر ایک آیت مبارکہ تو بیان کی گئی، اور ایک وہ آیت مبارکہ ہے سورہ سورہ مومنون کی، الذین کی، یرثون الفردوس، اس میں جو صفات بیان کی اس میں گئی۔ صفات بیان کی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ تو یہ صفات بیان کی گئی، جو ایمان والا ہو، جو نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والا ہو، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو، امانتوں کو ادا کرنے والا ہو، عہد جو کرے تو اس عہد کو پورا کرنے والا ہو، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہو، تو ان کے لیے پھر آخر میں یہی فرمایا اولئک هم الوارثون، واہ واہ، یہی لوگ وارث ہیں، سبحان اللہ، الذین یرثون الفردوس سبحان ہم اللہ، فیہا خالدون، کہ انہیں ہم فردوس کا وارث کریں گے، جنہیں فردوس کا ہم وارث بنائیں گے اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو جنت کے جو وارث ہیں وہ اہل ایمان ہیں، صحابہ ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے غلام ہیں، کیونکہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول۔ اچھا، پھر جب نبی پاک کے غلام جنت کے وارث ہیں، جب غلام جنت کے وارث ہیں تو خود آقا، اللہ، آقا کی شان کیا ہوگی؟ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نبی پاک علیہ السلام سے سچی محبت ہمیں عطا فرمائے۔ آپ کوئی شعر پڑھتے تاکہ مزید ذوق ہمارا بڑھ جائے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ وہی سب کے مالک، انہی کا ہے سب کچھ، وہی سب کے مالک، انہی کا ہے سب کچھ، نہ آسی کسی کے، نہ جنت کسی کی، نہ آسی کسی کے، نہ جنت کسی۔ تو یہ عاصی بھی حضور کے اور یہ جنت بھی حضور کی، یہ گناہگار بھی حضور کے، یہ جنت بھی حضور کی ہے۔ تو یہ شعر میں یہ بتایا گیا کہ گناہگاروں پریشان کیوں ہو، جب اللہ نے سب کچھ حضور کا کر دیا ہے تو حضور سے لو لگا لو، حضور جو فرمائے وہ کر لو، انشاءاللہ تمہیں اللہ کی عطا سے جنت مل جائے گی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ہم نے 10 کا تو تذکرہ کیا، وہ 10 جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، 10 جنتی صحابہ۔ اور بھی کئی صحابہ ہیں جن کو نبی پاک علیہ السلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، کہ ایک موقع پر ایک صاحب آئے، نبی پاک نے فرمایا اب جو آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ اس طرح کی کئی روایات ہیں، تو کچھ کے نام اگر آپ کچھ یا روایت بیان فرما دیں۔ محسن بھائی، بہت ساری روایات ہیں۔ ایک روایت تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خاص طور پر ہے کہ انہوں نے 2 مرتبہ جنت خریدی۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ مدینہ پاک میں کنواں تھا جو یہودی کا تھا، فرمایا جو مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بیر روما جو تھا وہ خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دیا۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے اپنا مال نبی پاک علیہ السلام کے لیے کی بارگاہ میں پیش کیا، اس پر انہیں جنت کی بشارت ملی۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ کسی باغ میں تشریف فرما تھے، تو وہاں پر ایک نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دروازہ جو تھا باغ کا وہاں کھٹکھٹایا گیا، تو جو خادم تھے ان سے فرمایا کہ دروازہ کھول دو، تو غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور نبی پاک علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا کہ جو آنے والا ہے انہیں جنت کی بشارت دو۔ تو دیکھا جب تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ آنے والے کو مرحبا کہو اور جنت کی بشارت دو۔ جب پھر ان کے لیے دروازہ کھولا گیا تو وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسری مرتبہ پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ آنے والے کو مرحبا بھی کہو اور انہیں جنت کی خوشخبری بھی دو اور ساتھ میں آزمائش کے بارے میں بھی ان کو بتا دو۔ غیب کی خبر دی کہ آزمائش ان پر آئے گی، اس طرح مصیبت ایک بڑی ان پر آئے گی۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے یہ اس طرح خوشخبری جنت کی اور ساتھ میں یہ بات بھی بیان کی تو انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوئے اور ساتھ میں کہا کہ اللہ کی رضا پر میں راضی ہوں۔ اسی طرح جو ہے وہ حسنین کریمین کے لیے حضور نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سیدہ خاتون جنت کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اس طرح اور بہت سارے صحابہ کرام کے مختلف اوقات میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ تو اس میں دو باتیں محسن بھائی، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ کرتے ہیں، مگر ایک دفعہ وہ نا ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، آپ بھی کہیں مدنی چینل کے ناظرین ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، جب ہم رسول اللہ کے ہیں انشاءاللہ رسول اللہ کے صدقے جنت بھی اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اب آپ محسن بھائی دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جنت کی خبر دے رہے ہیں، غیب کی خبر ہے، جنت کا جو معاملات ہیں قیامت والے یہ غیب سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ نے آپ کو غیب کا علم عطا فرمایا جبھی آپ ان کو خبر دے رہے ہیں۔ یہ بھی ایک عقیدہ، یہ بھی ثابت عقیدہ، یہ بھی ایک ثابت۔ دوسری اس میں بات یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کچھ لوگوں کے لیے جنت کی ضمانت لے رہے ہیں کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ضمانت لینے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو آپ مالک ہو کر ضامن بنتے ہیں یا پھر اجازت یافتہ ہو کر ضامن بنتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ، جو ان کے مسلمانوں کا نظریہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو جنت کا مالک بھی بنایا ہے، جنت کا ضامن بھی بنایا ہے۔ بے شک۔ اچھا، اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا بھی اپنے بعض صحابہ کرام کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ عمل کرو گے تو اس کی بس جنت ہے، یہ عمل کرو گے تمہارے گناہ بخشے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگوں کو متوجہ کیا ہے کہ اے لوگوں اگر جانوں پر ظلم کر لو تو جاؤ کا پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں آؤ۔ قیامت تک کے لیے یہ بات بیان کی گئی۔ نبی پاک علیہ السلام جب حیات ظاہری کے ساتھ تھے اس وقت کے لیے بھی اور قیامت تک کے لیے بھی آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے کے لیے گویا کہ اس میں بشارت موجود ہے کہ گناہوں کی معافی بھی ملے گی، نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت سے انشاءاللہ جنت میں داخلہ بھی۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ آپ نے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ کا، کہ اگر گناہوں پہ اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو، اللہ سے دعا کرو مغفرت کی، اور یہ نبی تمہاری سفارش فرما دے، تمہارے لیے دعائیں مغفرت کر دے، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائے۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں مغفرت کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا جا رہا ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ پاک مغفرت فرمانے والا ہے، اور مغفرت کا اختیار بھی اللہ نے نبی پاک کو دیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دنیا میں بھی تو اس طرح کی روایت موجود ہے نا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے اتنے امتی کو جنت میں بغیر حساب و کتاب داخلہ مل جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتنے اور، پھر عرض کیا تو فرمایا اتنے اور، پھر عرض کیا تو اتنے اور۔ یہ جو روایت ہے کتنی ایمان کو تازہ کرنے والی ہے کہ اتنے فرمایا نبی پاک نے کہ جنت میں بلا حساب جائیں گے۔ غالباً فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنے اور، رسول اللہ نے فرمایا اتنے اور، پھر عرض کیا اور، تو یہ کئی مرتبہ اس طرح ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا نا کہ بھئی نہیں تو نبی پاک فرما دیتے کہ بھئی نہیں اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے، نبی پاک اچھا وہاں پھر کسی دوسرے صحابی نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ ہمیں آپ کے جو ہے نا وہ ہم آپ پر ایمان لائے وغیرہ، اس طرح کی جو بات تھی۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ڈھارس بندانے والی بھی ہے اور حضور کے اختیارات کو ہی بتانے والی۔ ان ساری چیزوں کو دیکھنے، پڑھنے، سننے کے بعد ایک ایمان والے کے دل کے اندر تو یہ کیفیات بن جاتی ہے، اور یہ سارے وسوسے ختم ہو جانے چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام یوں نہیں کر سکتے، یوں نہیں کر سکتے، یہ نہیں دے سکتے، وہ نہیں دے سکتے۔ وہ حضور تاج الشریعہ کا شعر ہے نا، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔
اب وہ ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو گیا. میں چاہوں گا آخر 2 منٹ میں آپ مزید کچھ ارشاد فرمائیں، پھر ہم انشاءاللہ اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. محبت والی ایک خوبصورت حدیث ابھی تک بھی محبت والی باتیں کر رہے ایک ایسی ہے کہ جو یوں سمجھیے کہ ہمارے تو پروگرام کا نام عشق رسول کے رہیں گے. سبحان. تو اسی لیے عشق کی باتیں ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے ہیں کہ تاکہ ہمارے دل میں بھی عشق رسول مزید پیدا ہو، جو سننے والے ان کے دلوں میں بھی عشق رسول مزید پیدا ہو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها. اللہ اللہ. ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر اس وقت تک جنت حرام کر دی گئی جب تک میں اس میں داخل نہ ہو جاؤں. کیا بات. پھر اگلی بات سنیے، ہم گناہگاروں کے لیے کیسی ڈھارس ہے. وحرمت علی الامم حتی تدخلها امتی. فرمایا ساری امتوں پر اس وقت تک جنت حرام ہے جب تک میری امت اس جنت میں داخل نہ ہو. نہ پہنچیں گے جب تک گناہ گار ان کے، نہ پہنچیں گے جب تک گناہ گار ان کے، نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی، نہ جائے گی جنت میں امت کسی. اللہ پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہمیں یہی عقائد و نظریات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی عقائد حقہ اہل سنت و جماعت کے ہیں. اللہ کریم ہم ان عقائد پر ہمیں ایمان کے ساتھ خاتمہ عطا فرمائے. کچھ کالز ہیں، 2 کالز دے دیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. جی محسن بھائی، کون سا ایسا عمل کرے جس کے ہمیں جنت مل جائے؟ ایک عمل بتاتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھے گا مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے. اسی طرح تسبیح ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ 33 بار پڑھنے کا جو ہے کہ اس کے بدلے میں ہر سبحان اللہ کے بدلے میں جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. اگلی کال. محمد عابد مدنی صادقآباد سے عرض گزار ہوں. ماشاءاللہ محسن بھائی بہت پیارا موضوع لے کے آئے ہیں، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، اور اس پر میں ایک آپ کو شعر سناؤں گا. بہت پیارا شعر ہے. جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. ماشاءاللہ مولانا عابد مدنی صاحب کا فون تھا. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ پڑھاتے رہے، تدریس کرتے رہے کراچی میں. اب یہ صادقآباد چلے گا. اللہ پاک ان کے علموں میں برکت عطا فرمائے. اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت عطا فرمائے اور یہ عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، اور رسول اللہ کے صدقے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. مگر جنت میں جانے والے اعمال کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو قاسم جنت انہوں نے ارشاد فرمایا گناہوں سے بچو، اللہ کی فرما برداری کرو تاکہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا